السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 4 سورۃ النساء کی ہم پڑھ چکے تھے، اور ایک ہی آیت کل ہم نے پڑھی تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ اس کے بارے میں ہم نے کل مہر کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مہر کیا تھے اور آج کے لحاظ سے کتنا مہر ہونا چاہیے، اور جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مہر کا تعین شوہر کے مالی حالات کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ آج کی آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آیت نمبر 5، اور نادانوں کو ان کے مال واپس نہ کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے سامان زیست کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پلاؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو تو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو۔ نادان کے حقوق ملکیت کی حد بتائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں نادان سے مراد صرف نادان یتیم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ مثلا چھوٹا بھائی نادان ہے تو بڑا بھائی اسے اس کا مال نہ دے، اور چھوٹا عقل مند اور بڑا نادان ہے تو چھوٹا بھائی اس کا مال اس کے تصرف میں نہ رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ مال تو ذریعہ قیام زندگی ہے، اگر کسی نادان کے ہتھے چڑھ جائے گا تو وہ فضول، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اجاڑ دے گا، اور اس کے برے اثرات تمام معاشرے پر پڑیں گے۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنی املاک پر ہوتے ہیں اتنے غیر محدود نہیں کہ اگر وہ اس چیز کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو تب بھی اس کے حقوق سلب نہ کیے جائیں۔ ایسی صورتوں میں اس نادان کا کوئی رشتہ دار یا حکومت اس کے مال پر تصرف رکھے گی، اس کی خوراک اور پوشاک اور اس کے مال سے مہیا کیا جائے گا، اور جو بات اس سے کہی جائے اس کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر کہی جائے۔ اگر یتیم کا مال تجارت یا مزاربت پر لگایا جائے تو اسے تجارت پر لگایا جائے اور منافع سے اس کی خوراک اور پوشاک کا اخراجات پورے کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یتیموں کا نگران ہے اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کا مال تجارت پر لگائے، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کا مال کھا جائے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے ان کے اموال سے خیر خواہی کی جائے۔ اگلی آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو تاآن کہ وہ نکاح کی قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم ہو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زائد اور موزوں وقت سے بیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق خدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کر دو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اس آیت میں کافی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نادان کو مال کی واپسی کی کیا شرط ہے۔ گویا یتیموں کو ان کا مال واپس کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک بلوغت، دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح طور پر استعمال کرنے کی اہلیت۔ یہ اہلیت معلوم کرنے کے لیے تمہیں ان کا تجربہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چیز معمولی باتوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آیا وہ کفایت شار ہے یا اجاڑنے والا ہے، خرید و فروخت کیسے کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں جب تک اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو مذکورہ بالا
آیت میں ہم نے نادانوں کے سلسلے میں پڑھا ہے۔ بلوغت کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ گرم ممالک میں لڑکے لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جبکہ سرد ممالک میں دیر سے ہوتے ہیں۔ البتہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کچھ ایسی علامات ضرور ہیں جو ان کے بالغ ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلاً لڑکوں کو احتلام ہونا، عورتوں کو حیض آنا اور چھاتیوں کا اوبر آنا خاص علامات ہیں۔ پھر کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو ان دونوں نوعوں میں یکساں پائی جاتی ہیں، جیسے عقل، داڑھ کا اگنا، آواز کا نسبتاً بھاری ہونا، جیسے وغیرہ۔ اور پھر اسی طرح ان سب میں سے پکی علامات وہی ہیں جو پہلے مذکور ہوئی، یعنی لڑکوں کو احتلام اور عورتوں کا حیض آنا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں نکاح نامہ پر بلوغت کی جو عمر درج ہے، لڑکی 16 سال سے اور لڑکا 18 سال سے کم نہ ہو، یہ حد بندی غیر شرعی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ہی نکاح کی قید لگانا بھی غیر شرعی ہے۔ نیز اس میں نکاح ثانی کی پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرنے کی شرط بھی غیر شرعی ہے۔ اسی طرح عورت کے حق کے طلاق کی شک جو ہے یہ بھی غیر شرعی ہے۔ بہرحال پھر آگے یہ کہا گیا کہ اور ضرورت سے زائد اور موزوں وقت سے بیشتر اس ارادے سے ان کا مال نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کریں گے۔ یہاں پھر دو ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ جس سے یتیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ مال، یعنی بچہ ابھی یتیم جو ہے وہ چھوٹا ہے اور ضرورت سے زیادہ مال جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کا نام لگا کے، اور دوسرا یہ کہ بلا ضرورت یا ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی خرچ کیا جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس مال کا مطالبہ نہ کرے۔ یعنی جب وہ بڑا ہو کر کہے کہ میرا مال مجھے دیا جائے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ وہ تو سارا تمہارے اوپر خرچ ہو گیا۔ یہ سب بددیانتی کی راہیں ہیں جن سے یتیم کا نقصان ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر ایسی صورت سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اگلی بات میں جو کہی جا رہی ہے اس آیت میں کہ اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق خدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ یتیم کے ولی کا حق کے خدمت۔ یتیم کا متولی اگر کوئی کھاتا پیتا شخص ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے حق الخدمت کے طور پر کچھ لینا قطعاً ناجائز ہے۔ ہاں، اگر متولی تنگ دست ہے، یعنی خود مشکل سے گزارا کرتا ہے، تو مال کے تجارت پر لگانے اور حق المحنت کے طور پر ایسا واجبی سا خرچہ لے سکتا ہے جسے کوئی غیر جانبدار آدمی بھی واجبی قرار دے۔ نیز جو کچھ وہ حق الخدمت لے چوری چھپے نہ لے بلکہ علانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب کتاب بھی رکھے۔ پھر اگلی بات اس میں آیت میں یہ پتہ چلتی ہے کہ پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کر دو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب یتیم میں مندرجہ بالا دونوں شرائط پائی جائیں تو اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے۔ کیا شرائط ہم نے پڑھی تھی کہ وہ یعنی بالغ ہو جائے، اور دوسرا یہ سمجھ آئے کہ وہ اس کے اندر رشد موجود ہے، اسے لینے دینے کی، حساب کتاب رکھنے کی تمیز آ چکی ہے، اور وہ مال ضائع کرنے والا نہیں ہے بلکہ کفایت شاری سے خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے اور اس پر دو گواہ بھی بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا ہو یا کوئی چیز بعد میں یاد آئے تو اس کا تصفیہ کرنے میں آسانی رہے۔ اگر یہ تحریری صورت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور پوری دیانتداری سے یہ فریضہ سر انجام دو، کیونکہ سب سے بڑا گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بددیانتی کی صورت میں وہ پورا حساب لینے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور اس طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ تو عورتوں اور بچوں کی میراث میں حصہ۔ عرب میں عورتوں کو میراث میں شامل کرنے کا کوئی دستور نہ تھا بلکہ عورت خود ورثہ شمار ہوتی۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصہ دار بنایا۔ عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اور ورثہ کے مالک صرف وہ بیٹے سمجھے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوں۔ نیز اس آیت سے مندرجہ ذیل احکام جو ہیں وہ مستنبط ہوتے ہیں
नंबर 1, मीरास में औरतों का हिस्सा देना चाहिए। नंबर 2, विरसा ख्वाह थोड़ा हो या ज़्यादा, जायदाद ख्वाह मनकूला हो या गैर मनकूला, बहरहाल तकसीम होगी। नंबर 3, करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदार महरूम रहेंगे। नंबर 4, इन करीबी रिश्तेदारों का हिस्सा भी मुकर्रर है जिसकी तफसील इसी सूरत की आयत नंबर 11 और 12 में आ रही है। और नंबर 5, छोटे लड़कों को भी बराबर का हक दिलाया गया और हकीकतन यही बच्चे यतीम होते हैं। आयत नंबर 8, व इज़ा हज़र अल किस्मत उलुल कुरबा वल यतामा वल मसाकिनु फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और माल की तकसीम यानी तकसीम तरका के मौके पर अगर कराबत वाले गैर वारिस यतीम और मस्कीन मौजूद हों तो इन्हें भी कुछ ना कुछ दे दो और इनसे अच्छे तरीके से बात करो। तो तरका की तकसीम के वक्त अगर कुछ मोहताज यतीम और फ़कीर किस्म के लोग या दूर के रिश्तेदार आ जाएं तो अज़राए एहसान इन्हें भी कुछ ना कुछ दे दिया करो। तंग दिली या तंग ज़रफ़ी से काम ना लो और अगर ऐसा ना कर सको तो कम अज़ कम इन्हें नरमी से जवाब दे दो। मसलन ये कह दो कि ये माल यतीमों का है, या ये मैयत ने ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी, वगैरह वगैरह। यानी ऐसी बात से उनको टाला जा सकता है, लेकिन उनके साथ बदइखलाकी नहीं बरतनी चाहिए। तो आज की आयत में हमने जो है वो फिर यतीमों के हवाले से पढ़ा कि उनके साथ कैसा मामला करना चाहिए, और गैर यतीम हो या यतीम हो उसका माल अगर वो ख़ुद बेवकूफ़ है है तो उसके माल का समझदार लोग ख्याल रखें और उस पर ख़र्च करें। और इसी तरह यतीम बच्चे अगर जो छोटे रह जाएं तो उनका माल उनके वली जो हैं वो तरीके से उन पर ख़र्च करें और उनके बड़े होने के बाद उनके अंदर रुश्द पाने के बाद उनको उनका माल वापस कर दें। तो फिर आखिर में ये बात हमने पढ़ी कि मर्दों और औरतों सब के लिए वरासत में जो है वो हिस्सा मौजूद है, जो कि शरई तौर पर दिया जाएगा। और इसी तरह से माल तकसीम करते वक्त यतीम मस्कीन अगर आ जाएं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ तोहफ़तन दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को बेहतरीन तरीके से समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुस्नुल ख़ातिमा, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।